صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار کی گفتگو کو جاری رکھنے سے پہلے مختصر سے سوال ہیں، ان کے جوابات اگر دے دیے جائیں۔ ماہ رجب کے 3 روزے رکھنے کے بعد یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی دوستی اور قرب عطا ہو گیا؟ دیکھیے، عبادات کے سلسلے میں بہت مرتبہ گفتگو ہوئی اور بارہا یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ ترین عبادت وہ ہے جو بے غرض اور بے لوث ہو، اس کے پیچھے جذبہ صرف ایک ہو کہ میرا رب اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہے، اتنا مہربان اور اتنا کرم کرنے والا ہے کہ وہ اس مقام پر بیٹھا ہے جو لائق عبادت ہے۔ چونکہ وہ لائق عبادت ہے اس لیے میں اس کی عبادت کروں، اور عبادت ہر طرح کی ہے۔ روزہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ یہ سوچ کے کہ میں روزے رکھوں اور مجھے اس کے جواب میں یہ حاصل ہو جائے، وہ ادنا درجے کی عبادت ہو جائے گی۔ اور پھر جس طرح کے ہر کھیل کے کچھ قوانین ہیں اور ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر انسان کو نقصان ہوتا ہے، اسی طرح جو روحانیت ہے اس کے بھی اپنے رولز آف دی گیم ہیں، اور اس کے اندر ایک بنیادی کلیہ یہ ہے کہ جس شخص نے یہ تانگ رکھی، یہ انتظار کیا کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا، آج نہیں ملا کل ملے گا یا نہیں ملے گا، اس شخص کو ساری عمر کی عبادت کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملتا۔ اور جو شخص اس سے بے پرواہ ہو گیا اور اس نے اپنے رب کی عبادت صرف اسی انداز میں کی کہ میرا رب لائق عبادت ہے، تو وہ بہت جلدی منزل کو پہنچا، اس کو بہت جلد عطا کر دیا گیا۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم رجب کے روزے ہوں یا شعبان کے ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو تو ان چیزوں سے بالاتر ہو کے رب کی عبادت کریں، اور دل میں صرف ایک خیال ہم رکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے، پھر تو بہت کچھ مل جائے گا۔ باقی اس سوال کے جواب میں یہ عرض کر دوں کہ رب تعالی کے راضی ہونے کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو راضی برضائے رب محسوس کرنے لگتا ہے، کہ کوئی خوشی ہو یا کوئی غم، انعام ہو یا کوئی سزا، دکھ ہو یا سکھ ہو، سب کو وہ ہنستے ہوئے چہرے سے برداشت کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ رب آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اسی سوال کی کنٹینیویشن میں اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر یہ دوستی اور قرب حاصل ہو جائے تو اس کو ایور لاسٹنگ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ہم بائیسیکل چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کار ہے یا ہوائی جہاز اڑاتے ہیں۔ ہوائی جہاز ٹیک آف کرتا ہے، اس کے انجن فل تھروٹل پر ہوتے ہیں، وہ پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی ٹیک آف کر جاتا ہے اور ایک خاص بلندی پر پہنچتا ہے تو ان تھروٹلز کو کروز پر کر دیا جاتا ہے، اس میں پھر تھوڑا سا زور لگا رہے ہوتے ہیں انجن، اور ہوائی جہاز اڑتا رہتا ہے۔ لائک وائز کار جب کھڑی ہے، اسٹینڈ سٹل حالت میں ہے، تو اس کو موو کرنے کے لیے ہم فرسٹ گیئر لگاتے ہیں، جہاں پہ انجن میکسیمم پاور ٹرانسمیشن کے ذریعے ویلز پر ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے۔ جو وہ سپیڈ پکڑتی جاتی ہے، ہم اس کے گیئرز
شفٹ کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے ٹاپ گیئر میں ڈال دیتے ہیں. وہاں پر انجن بہت کم زور لگاتا ہے. گاڑی رول کر رہی ہوتی ہے, صرف اسے ایک سرٹن سپیڈ پہ رکھنے کے لیے انجن ہلکا ہلکا زور لگاتا رہتا. اسی طرح جب انسان ایک خاص درجے پہ پہنچتا ہے تو وہ پھر روٹین میں عبادات کرتا چلا جاتا. جس زمانے میں پیر, صوفی اور فقیر ان کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی تھی, تو میں نے عرض کیا تھا کہ فقیر وہ ہے جو دنیا بھر کی مشقتیں اٹھا رہا ہوتا ہے, اور جب وہ فقیر کے درجے سے بلند ہو کے صوفی کے درجے پر پہنچتا ہے تو اس پر سے رب تعالیٰ وہ مشقتیں ہٹا دیتا ہے, وہ صرف پھر روٹین کی عبادات پر آ جاتا ہے. اسی طرح جب رب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہم اگر روٹین کی عبادات بھی کرتے چلے جائیں گے, اپنے معمولات کو ادا کرتے چلے جائیں گے, تو رب راضی رہتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ کچھ وظائف کے بعد سونا لازمی کیوں ہوتا ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ چند ایک ایسے وظائف ہیں جس کے بعد سونا لازمی ہو جاتا ہے. میں جیسے ایک بار پھنس گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کر کے وظیفے کے طور پہ, تو وہ مثال مجبوراً اسی طرح پھر آئی ہے جیسے سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے. سوتے وقت عشاء کے بعد ایک خاص تعداد میں ایسے اگر پڑھا جائے تو اس کے بعد لازم یہ ہوتا ہے کہ بولا نہ جائے. تو وہ اگر ہم بغیر بات کیے سو جائیں تو وہ اثرات جو مرتب ہوئے ہیں اس کی پڑھائی سے انسان کے جسم اور ذہن پر, اس کی روح پر, وہ سٹور ہو جاتے ہیں. اگر اس میں سو جایا جائے تو یوں کہیے کہ وہ ثبت ہو گئے, اس کے اثرات ذہن پر, جسم پر, روح پر. بھلے 15 منٹ سو کے پھر اٹھ کے بات چیت کر لیں, کیونکہ اگر پڑھنے کے فوراً بعد بات چیت کی گئی تو اس کا عمل کچھ ایسا ہوگا کہ جیسے کسی آبجیکٹ پر اسٹیٹک چارج آ جائے تو اس کو آپ زمین سے ٹچ کر دیں تو اسٹیٹک چارج زائل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب ہم دنیاوی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ ان اثرات کے لیے ارتھنگ کا کام کرے گی, تو اثرات ضائع ہو جاتے ہیں. ان کو محفوظ رکھنے کے لیے نیپ لے لیا جاتا ہے, بھلے کیٹ نیپ ہی کیوں نہ ہو, لیکن نیپ لے لیا جاتا ہے. ایک اور سوال ہے کہ کیا ایک برے آدمی کی روح بھی اسی طرح قبض کی جاتی ہے جس طرح ایک نیک آدمی کی, اور جن لوگوں کی حادثے میں اچانک موت ہو جاتی ہے کیا ان لوگوں کو بھی روح قبض کرنے کے تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے؟ جو روح قبض کرنے کا عمل ہے, خالصاً صرف قبض کرنے کا, وہ تو اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. وہ صرف ایک ہلکی سی سنسناہٹ ہوتی ہے اور پاؤں کے انگوٹھے سے یہاں سے شروع ہوتی ہے, اس ٹپ سے. تو انسان صاف محسوس کرتا ہے کہ میرے ان حصوں سے جان نکل رہی, ختم ہو رہی ہے. اس سنسناہٹ کے ساتھ ہی انسان کا ذہن یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ آہستہ سا فضا میں اٹھ رہا ہے اوپر کو, اور ایک عجیب سناٹے کی سی کیفیت ہوتی ہے. وہ سناٹا اس کے چاروں طرف پھیل جاتا ہے, اور وہ یہاں سے روح قبض ہونا شروع ہوتی پاؤں کے انگوٹھے کی اسٹیپ سے, اور گریجولی یوں آتی ہے آخر پر جا کے ذہن کا حصہ, وہ روح قبض ہوتی. تو اس میں کوئی تکلیف دہ امر نہیں ہے, لیکن نزا کا عالم جو ہے
کیونکہ نزاع مرنے سے تھوڑی دیر پہلے جو انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو حالت نزاع کہتے ہیں. اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف سے ضرور گزرنا پڑتا ہے، لیکن روح کے قبض ہوتے وقت تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو بلکہ ایک عجیب سرور والا احساس ہوتا ہے. ایسا سرور ہے کہ اس کو بیان میں نہیں کر پاؤں گا کہ کیا اس کی کوئی مجھے مثال سمجھ نہیں آتی. تو یہی کچھ ہوتا ہے کہ ایک تو ہلکی ہلکی سنسناہٹ سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہو رہا ہوں، اور تیسرا اس کے چاروں طرف ایک گہرا سناٹا چھانے لگتا ہے. تو یہ تین چیزوں کا وہ کمبینیشن ہوتی ہے، وہ کیفیت. لیکن حالت نزاع میں تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ حالت ہے جو روح قبض ہونے سے فوراً پہلے طاری ہوتی ہے انسان پہ. اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو بہت نیک لوگ ہیں وہ لمبی بیماری کے بعد انتقال کرتے ہیں. حدیث کے مطابق بیماری انسان کے گناہوں کو ختم کرتی، جھاڑ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کرم فرماتا ہے کہ ان کے گناہ تو ہر شخص سے ہوتے ہیں، کسی بھی مقام پر فائز ہے ماسوائے پیغمبروں کے. اگر انسان ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں گناہ ضرور ہو گیا ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو یہیں پر جھاڑ دیتا اس بیماری کے ذریعے. گزشتہ اتوار انسان کی جسم کی تخلیق اور اس کے اجزاء ترکیبی اور اس کی روح کے اجزاء ترکیبی کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے اتوار انشاءاللہ اسی موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے. بنیادی طور پہ انسان کے جسم کے 4 اجزاء ہیں: مٹی، پانی، ہوا اور آگ. روحانیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مٹی ثقیل مطلق ہے. اب جو چیز ثقیل ہے، سائنس میں اور انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اوپیک، جس کے آر پار دیکھا نہ جا سکے، اسے ثقیل کہتے ہیں. تو مٹی ثقیل مطلق ہے، اس میں سے کسی طور آر پار دیکھا نہیں جا سکتا. یہ اس کی ایک صفت ہے. دوسری صفت مٹی کی یہ ہے کہ یہ بھربھری ہوتی ہے. اور تیسری صفت اس کی چکناہٹ ہے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں بھربھری ہونے کے باوجود یہ ایک شکل اختیار کر جاتی ہے، اور جب تک کہ اسے ٹھیس نہ لگائی جائے گی وہ شکل قائم رکھتی ہے. پانی ثقیل مصاف ہے، اور اس کی خاصیت شفافیت ہے، اور اس میں ہلکی سی چکناہٹ بھی ہوتی ہے. تیسرا عنصر ہوا ہے. یہ خفیف و جاذب ہے، اس میں لطافت ہے. یہ نمی کو جذب کرنے کی قوت بھی رکھتی ہے، لیکن ثقیل نہیں ہے. چوتھا عنصر آگ ہے. اس میں فنا کی قوت ہے اور وہ مطلق ہے. یہ ہر چیز کو فنا کرتی ہے. اب ان جو عناصر ہیں 4 دی بیسک ایلیمنٹس، اگر ان کی خاصیتوں کو ہم دیکھیں روحانیت میں تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کھڑے ہیں. ان میں کامن چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ پھر بھی یکجا ہوتے ہیں.
اور وہ اعجاز ہے کن فیکن کا، کہ چونکہ باری تعالیٰ نے حکم دے دیا ہونے کا، تو یہ چاروں مخالف عناصر بھی یکجا ہو کے ایک جگہ قائم ہو جاتے ہیں۔ جب ان عناصر سے ایک پتلا بنتا ہے انسان کا، اور اس کے اندر حلول نور حق پھونکا جاتا ہے، تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اور حرکت نشانی ہے زندگی کی، اسے زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اور پھر وہ زندہ پتلا اپنے اندر دو حصے رکھتا ہے، ایک غنان حص اور دوسری غیر غنان حص۔ یہ اصطلاحیں ہیں روحانیت کی، اور اس کو آسان زبان میں شعور فطرت اور لاشعور فطرت کہیں گے۔ غنان حص شعور فطرت ہو گیا، اور غیر غنان حص لاشعور فطرت ہو گیا۔ ان دونوں فطرتوں کو جو چیز برج کرتی ہے، ان دونوں کو رب نے برج کیا ہے۔ ان دونوں کو برج کرنے والی چیز نفس رحمانی کہلاتی ہے، اور نفس رحمانی ہی انسانی زندگی میں سب کچھ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایسے باغ میں لے جاتی ہے جہاں فطرت کے مختلف رنگ و بو اور رنگ و گل ہیں۔ یہی حص ہمیں اس باغ میں لے جائے گی جس میں گوہر نور مروارید پایا جاتا ہے، اور یہی وہ حص ہے جو ہمیں اس باغ تک لے جاتی ہے جہاں خوشبو وحدت ہوتی ہے، اور یہی وہ حص ہے جو ہمیں وہاں لے جاتی ہے جس باغ کے بیچوں بیچ خوشبو دریائے وحدت بہتا ہے۔ جب ہم حروف مقطعات کا ذکر یہاں کر رہے تھے تو میں نے مختلف حروف مقطعات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ در حقیقت ایک تحفہ ہے رب تعالیٰ کا، جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو سکھائے تھے۔ علم الاسماء اسی کا نام تھا، لیکن اس کی وضاحت اور اس کی اصل حقیقت رب تعالیٰ نے بطور تحفہ عطا فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دوران۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہی حروف مقطعات میں دو حروف تھے، قاف اور نون۔ یہ جو دریائے وحدت کا میں ذکر کر رہا ہوں، یاد رکھیے اس کے ایک کنارہ قاف ہے اور دوسرا کنارہ نون ہے۔ اور قاف کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قاف ریپریزنٹ کرتا ہے قلم کو، اور قلم ریپریزنٹ کرتی ہے علم کو۔ تو یوں دیکھ لیجئے کہ دریائے وحدت کا ایک کنارہ قاف ہے اور وہ ریپریزنٹ کرتا ہے علم کو۔ اسی نفس رحمانی کو جو ہمیں ان سب جگہوں پر پہنچاتا ہے اور ان مقامات کی سیر کرا دے گا، اسی کو قابو کرنا اصل ریاضت ہے، کیونکہ یہ دونوں حصوں کو برج کر رہا ہے، شعور کو، شعور فطرت کو اور لاشعور فطرت کو یہ برج کر رہا ہے۔ اگر اس کو ہم نے قابو کر لیا اور اس پر کنٹرول کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے شعور پر بھی قابو پا لیا، اس پہ بھی حکومت کر رہے ہوں گے اور اپنے لاشعور پر بھی حکومت کر رہے ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے، لاشعور پر حکومت تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ آپ کسی دنیاوی کوشش کے ذریعے اپنے لاشعور پر قابو نہیں پا سکتے۔ انسٹنکٹس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، جو جبلت ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن لاشعور پر قابو پانا بڑا دشوار ہے۔ وہ صرف اور صرف روحانیت کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ انسان کی جبلت ہے، اس کی انسٹنکٹ ہے کہ دھماکہ سنتا ہے تو ایک دم سے اس کا جسم
झुरझुरी लेता है बड़ी जोरदार, और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन उसका होता है, वो भी बाय इंस्टिंक्ट होता है कि वो देखने की कोशिश करता है धमाका हुआ कहां। ये जिबिल्लत है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि जिबिल्लत पर कैसे काबू पाया जाता है। ये मेरा और आपका रिएक्शन होगा, लेकिन एक फौजी का जो रिएक्शन है वो ये है कि धमाका सुनते जमीन पे लेट जाएगा। वो उठकर देखने की कोशिश नहीं करेगा धमाका हुआ कहां। ये उसकी ट्रेनिंग है। उसको ट्रेनिंग के जरिए से इतना पुख्ता कर दिया गया है कि उसने अपनी जिबिल्लत पर काबू पा लिया है। अब उसकी इंस्टिंक्ट उसे खड़ा होकर देखने पर मजबूर नहीं कर पाती, लेकिन लाशऊर उसका फिर भी काम करता है। तो इंस्टिंक्ट पे काबू हो जाएगा, लाशऊर पे नहीं होता। तो रूहानियत के जरिए से जब हम नेक काम करते हैं, नेकी की तरफ चले जाते हैं और अपने आप को कुव्वत बख्शने के लिए, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, हम मुख्तलिफ रियासतें करते हैं, मुख्तलिफ मुजाहिदे करते हैं, मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार करते हैं, उससे जो हमें कुव्वत हासिल होती है, ज़हनी कुव्वत होती है, वो ऐसी कुव्वत होती है कि लाशऊर को काबू में ले आती है। इसी तरह शऊर को भी वो काबू में ले आती है। शऊर ये कहता है कि साहब ये आदमी जो हमें रिश्वत दे रहा है 1 लाख रुपया, ये मेरी 10 जरूरतें पूरी कर देगा। अब हमारा शऊर हमें बता रहा है कि ये पैसे ले लेने चाहिए, बहुत तंगी का जमाना है, इससे जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बच्चों की फीसें चली जाएंगी, घर में आटा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये नेकी की राह नहीं है, जहन्नुम की राह है रिश्वत लेना। यहां आप अपने शऊर को शिकस्त देते हैं उस कुव्वत के जरिए, जो कुव्वत आपको हासिल हुई है इबादत और रियासतों के जरिए से, और फौरन आप ये सोचते हैं कि मैं गलत रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा, मेरा रब पालने का जिम्मेदार है, वो मुझे पालेगा। या आपने अपने शऊर पर काबू पाया हुआ है। यू आर नॉट ड्रिवन बाय योर गदानी हिस। और इसी तरह बचपन में होने वाली ज्यादती इंसान को अजियत पसंद बना देती है और दूसरे को अजियत पहुंचा के खुश होता है। बचपन में हुई ज्यादतियां इंसान के लाशऊर में महफूज होती हैं। तो जब उसके हाथ में कुव्वत आती है, इक़्तिदार आता है, अथॉरिटी आती है, तो दूसरे को लाशऊरी तौर पर अजियत पहुंचा के खुश होता है। वहां इंसान लड़ता है अपने लाशऊर के साथ और वो सीधी राह चलता है जो अल्लाह ने दिखाई कि दूसरों के काम आओ, किसी को अजियत न दो, सुख पहुंचाओ, अजियत न दो। तो इंसान रुका रहता है, क्योंकि ये तमाम की तमाम जिद्दोजहद है, जिहाद है, शुरू से आखिर तक, जो इंसान तमाम उम्र करता है। जिस तरह जहाद फिर सैफ के नतीजे में शहीद होने वाले के लिए बेपनाह इनामात रखे गए हैं, इसी तरह जहाद फिर नफ्स के इनामात भी बहुत बुलंद हैं और अल्टीमेट इनाम कुर्ब इलाही है। वहां इंसान को अल्लाह मिल जाता है। इस सिलसिले में कोई साहब कुछ पूछना चाहते हो तो हाजिर। मिट्टी, पानी और हवा तो नजर आते हैं इंसानी जिस्म में। आग जो है, इससे मुराद आग की सिफात है या क्या है, मतलब वो नजर नहीं आती। आपको इंसानी जिस्म में मिट्टी कहां नजर आई और हवा कहां नजर आई? वो अपनी सिफात से इंसानी जिस्म में मौजूद हैं चारों अंसर। और रूहानी से जरा हट के अगर हम बात करें तो कुछ अलूम में ये कहा जाता है कि इंसान पर एक खास अंसर रूल करता है। वो हुकूमत उन मायनों में नहीं है जिस तरह से दुनियावी हुकूमत होती है, बल्कि उससे मुराद उनकी ये होती है कि ये अंसर
انسانی فطرت میں زیادہ اثر رکھتا ہے، زیادہ اوور ویلمنگ اثر اسی کا ہے۔ آپ اگر علم الاعداد اور علم الہنسا میں چلے جائیں گے آپ، یا الفاظ کے علم میں جائیں گے، تو وہاں بھی یہ چاروں عنصر کارفرما نظر آتے ہیں۔ پھر جو سیاروں کا علم ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے، لیکن بہرحال اس کے علم کے وجود سے انکار نہیں ہے، علم موجود ہے وہ۔ تو علم کو بطور علم اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں، بالکل اسی طرح کہ ہم دہریت کو اگر بطور علم ڈسکس کریں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن دہریہ ہونا بہت بڑا نہ صرف گناہ ہے بلکہ لعنت ہے کہ رب کو ہی نہ مانے انسان۔ سیاروں کے اندر بھی ان چاروں جو بیسک ایلیمنٹس ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ تو اس کی پراپرٹیز میں عرض کر رہا تھا، کیمیکل پراپرٹیز، جو میں نے کہا کہ ثقیل مطلق ہے اور ثقیل مصاف اور خفیف و جاذب، یہ ان کی کیمیکل پراپرٹیز ہیں۔ جو فزیکل ان کی پراپرٹیز ہیں، یہ کسی اور علم سے بات کر رہا ہوں، روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کہ اس علم کے مطابق جن لوگوں کے اندر مٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگ بائی نیچر ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، زیادہ سالڈ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں میں ہوا کا ایلیمنٹ زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ لوگ، ان کا موڈ بدلتا رہتا ہے، کبھی بہت مہربان ہو جائیں گے، کبھی اتنی سخت ہو جائیں گے۔ اور ان میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ پوری زندگی ان کے عروج و زوال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جن لوگوں میں پانی کا ایلیمنٹ زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ لوگ یکساں سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے ساتھ مہربان ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ مہربان رہتے ہیں تا وقت کہ بہت ہی کوئی بڑی تبدیلی نہ آ جائے۔ اسی طرح ان کا غصہ بڑی دیر تک قائم رہتا ہے۔ جن کا بیسک ایلیمنٹ آگ ہے، وہ لوگ بھڑک اٹھتے ہیں 2 سیکنڈ میں۔ تو یہ مختلف علوم میں مختلف طریقے سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، لیکن روحانیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان میں ان چاروں عناصر کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ انسان خلیفۃ تو رب ہے اس زمین پر، تو رب تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ نے اسے مقرر کیا ہے، اور اللہ نے اپنی صفات کا تھوڑا تھوڑا عکس بھی اس میں رکھا ہے۔ تو انسان اتنا مجبور نہیں ہے کہ اس کو یہ بیسک ایلیمنٹس کنٹرول کر لیں، اس کو ڈرائیو کر لیں، بلکہ یہ انسان ہے جو قابو پاتا ہے سب چیزوں پر۔ تو اگر وہ اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دے اور ان کی جو نیگیٹو سائیڈز ہیں ان کو اپنی ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے قابو پا لے، تو اللہ کے مقربین میں شامل ہونے لگتا ہے۔